نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا حیات عوام کے درمیان رہے، صحابہ کرام بھی عوام کے درمیان رہے، اور تا حیات تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیا، یعنی اعلان نبوت کے بعد سرکار پہ تبلیغ فرماتے رہے، اور صحابہ کرام مسلمان ہو جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین کے جواب میں تبلیغ کرتے رہے۔ تو اس ولی کا مقام اور مرتبہ اتباع نبی، اتباع فعل نبی، اتباع صحابہ کے باعث دوسرے ولیوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ ولی کے لیے ایک شرط بیان کی گئی ہے کہ کوئی بھی جاہل اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے، ہمیشہ عالم دین ہی اللہ کا ولی ہوگا۔ اور علم جو ہے دو طرح کا ہوتا ہے، ایک علم ظاہر، ایک علم باطن۔ علم ظاہر یعنی جیسے جو دارالعلوم میں پڑھایا جاتا ہے، صرف ہے، نحو ہے، فصاحت، بلاغت، فقہ، فقہ حدیث، اصول حدیث، تفسیر، اصول تفسیر، اس کے علاوہ عقائد کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، وراثت کے مسائل سکھائے جاتے ہیں۔ یہ ظاہری علوم سیکھ کر ایک انسان عالم بن جاتا ہے، یہ ظاہری علوم کہلاتے ہیں۔ اور باطنی علوم کا مطلب چیزوں کی حکمتیں، چیزوں کی حقیقتیں اور پوشیدہ امور کا انکشاف، جیسے کشف قبور حاصل ہو جاتا ہے۔ ایک اللہ کا ولی بڑے مقام پہ پہنچنے کے بعد فرشتوں کے نزول کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جن کی زیادہ رسائی ہوتی ہے، وہ عرش الہی تک پہنچ جاتے ہیں، وہاں کے معاملات کو ملاحظہ کر رہے ہوتے ہیں، جنت ان کے پیش نظر ہو جاتی ہے، جہنم کو دیکھ لیتے ہیں، وہ ایک لمحے میں یہاں بیٹھے بیٹھے ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر لیا کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی انہیں بہت سے معاملات اور بہت سے ایسے علوم عطا فرماتا ہے جو انہوں نے باقاعدہ کسی سے سیکھے نہیں ہوتے۔ تو جو علم باقاعدہ سیکھیں گے اس کو علم کسبی کہتے ہیں، اس کو علم ظاہر سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے علم باطن، یہ عموماً اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ یعنی براہ راست سے تو دیا جائے گا، یا اللہ تعالیٰ کسی بزرگ کو، کسی اللہ کے ولی کو اس کا وسیلہ ذریعہ بنا دیتا ہے، وہ ایک نگاہ ڈال کر علوم عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس کو علم لدنی کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ایک علم عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ کوئی بھی جو بھی ولایت کا دعویٰ کر رہا ہے ولی، وہ علم ظاہر تو لازم سیکھے گا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ علم لدنی اللہ کی طرف سے عطا کر دیا جائے گا، علم ظاہر کے بارے میں نہیں ہے، یہ علم باطن کے بارے میں کہ وہ اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ علم ظاہر کا تو باقاعدہ اساتذہ کے پاس اکتساب کرنا ہی پڑے گا۔ اگر کوئی باقاعدہ یہ علوم سیکھے گا، تمام اونچ نیچ سیکھے گا، اس کے بعد وہ پھر عالم بن جائے گا، اور عالم بنے گا تو پھر ہی اس کے لیے درجہ ولایت ہو سکتا ہے۔ غیر عالم کو، جاہل کو کبھی بھی درجہ ولایت حاصل نہیں ہوگا۔ اب یہ ایک سوال اپنی جگہ بالکل ویلڈ ہے کہ عالم کی تعریف کیا ہوگی، کس سے ہم عالم قرار دیں؟ تو بزرگان دین نے خصوصاً اعلی حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عالم وہ ہے کہ جو عقائد کے باب میں مستقل ہو۔ مستقل مینز غیر محتاج، یعنی عقائد کے معاملے میں وہ کسی کا محتاج نہ ہو، باقاعدہ دلائل کے ساتھ از خود جانتا ہو، کیونکہ عقیدے خود کتاب سے دیکھ کر وہ نکال سکے۔ جس وقت اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان فرمائی، اس وقت اردو کی یہ فقہ کی کتابیں نہیں تھیں، بلکہ یقینی سی بات ہے آپ کا اشارہ عربی کتب کی طرف تھا۔ تو اتنا علم ظاہر انسان کو ہونا چاہیے، ایک ولی کے لیے ضروری ہے، جس کو ایک عالم کے لیے اس کو ہم عالم کہہ سکیں کہ وہ جتنے بھی عقائد اسلامیہ ہیں جن کا نہ ماننا بالاتفاق کفر ہے یا مع الاختلاف کفر ہے، وہ تمام جانتا ہو اور دلائل کے ساتھ جانتا ہو۔ اور دلائل جو ہے وہ بہت سے، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات و فلسفہ اور منطق پر مشتمل ہیں۔ ایک عام آدمی بغیر منطق فلسفہ پڑھے ان دلائل کو حقیقتاً نہیں جان سکتا، اس لیے منطق فلسفہ اس اعتبار سے امپورٹنس رکھتا ہے۔ اس کے بعد پھر اپنی ضرورت کے مسائل خود کتاب سے نکال سکے، اور ضرورت مختلف ہوتی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، شادی بیاہ، طلاق، تجارت، کرائے پر لینا دینا، ان تمام کے مسائل وہ خود بغیر کسی کی مدد کے کتاب سے نکال سکے تو اس کو عالم کہیں گے، کم از کم اتنا علم ہونا چاہیے۔ اب آپ پھر ہم معذرت کے ساتھ کوئی برا محسوس نہ کریں، ہمارا مقصود کسی فرد واحد یا پرٹیکولر کسی شخصیت پہ طنز کرنا نہیں ہے، اور نہ ہم نے کوئی ایسا ذکر کیا ہے۔ ہم تو اس موجودہ دور میں پائے جانے والے ان نام نہاد جھوٹے پیر جو بنے ہوئے ہیں اور ولی ہونے کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ان کی نقاب کشائی مقصود ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جن کو نہ علم ظاہر حاصل ہے نہ علم باطن حاصل ہے، اور وہ گدی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس میں زیادہ تر اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں
کہ جیسے کوئی بڑے تھے گھر کے، ان سے گدی ادھر شفٹ ہو گئی، پھر اس سے شفٹ ہو گئے، آگے آگے منتقل ہوتی رہی. تو بہت اچھی بات ہے اگر کسی اچھے بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے. لیکن ہمارا دائرہ ادب میں رہ کے پھر مشورہ یہ ہوگا کہ جب آپ بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں تو بڑے بن کر بھی دکھائیں. اکابرین کے روشن نام سے اپنے آپ کو روشن کرنا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ اکابرین کے روشن نام کو اپنی محنت، جستجو، تقوی، پرہیزگاری، علمیت اور اچھے اعمال و افعال کے ذریعے مزید روشن کرنا، یہ ہے کمال. اس کے لیے تیار نہیں ہے. جو بنی بنائی چیز ہے وہ کھانے کے لیے تیار ہے، اس کے ذریعے فائدے اٹھانے کے لیے تیار ہے، لیکن نفس کشی کے لیے، محنت کرنے کے لیے، اپنے عمل کے ذریعے ایک اور اس خاندان کے اندر ایک عظیم مثال قائم کرنے کے لیے عموماً لوگ تیار نہیں ہوتے. لہذا علم ظاہر سے بھی محروم، علم باطن سے بھی محروم، تو پھر ولی کہاں سے ہوگا؟ صرف وہی بات ہے کہ ظاہری لبادہ اختیار کر لینے سے کیا ولی بن جائیں گے؟ اور اگر چند لوگوں کے زبان پہ آپ کے لیے ولی کا لفظ جاری بھی ہو گیا، کیا فائدہ ہوگا؟ یہ غیر مناسب چیز ہے. اس پر ہمیں اچھی طریقے سے تفکر کرنا چاہیے. تو ولی کے لیے ایک شرط ہے کہ وہ عالم دین ہوگا، علم ظاہر اور باطن کا حامل ہوگا. کم از کم علم باطن تو ہمیں نہیں پتا کسی کے پاس ہے یا نہیں ہے، تو کم از کم علم ظاہر کا اگر حامل ہے. اور جو میں نے ولی کی تعریف آپ کو بتائی وہ تعریفات تمام اس پہ صادق آ رہی ہیں. یعنی عارف باللہ ہے، اللہ کی ذات و صفات کا علم رکھنے والا ہے، وہ گناہوں سے بچتا ہے، عبادات پر جو چیزیں اس پہ فرض اور واجب قرار دیں ان کا ارتکاب کرنے والا ہے، ان پہ مواظبت اور ہمیشگی اختیار کرنے والا ہے، استقامت اختیار کرنے والا ہے، اور فضول قسم کی باتوں سے، نفسانی خواہشات کی تکمیل سے اعراض کرنے والا ہے، صاحب علم بھی ہے. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں بالکل یہ اللہ کا ولی ہے. علامات ہم نے آپ کو بتا دی، علامات انہی کو آپ بنا لیجئے کہ ولی کی پھر ظاہری علامت یہ ہوگی: نمبر 1 وہ عالم دین ہوگا، نمبر 2 وہ گناہوں سے بچتا ہوگا، نمبر 3 اس کا ظاہر و باطن بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا، نمبر 4 اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اس پہ فرض اور واجب قرار دی ان کو ان کے وقت پر مکمل شرائط کے ساتھ ادا کرتا ہوگا، اور نمبر 6 ہر قسم کی فضولیات سے اعراض کرنے والا ہوگا. یا اگر بظاہر کوئی عمل ایسا ہے جو دیکھنے والوں کو فضول سا لگ رہا ہے لیکن اس میں بھی وہ اپنی حسن نیت کے ذریعے استحبابی پہلو نکال لے گا، جیسے مثال کے طور پر ٹھنڈا پانی پینا بظاہر ایک نص کی اتباع ہے، لیکن وہ کس نیت کے ساتھ اللہ کا ولی پی رہا ہے ہم اس پہ تنقید نہیں کر سکتے کہ جی اگر آپ ولی ہیں تو آپ کیوں نفسانی خواہشات سے پرہیز کر رہے ہیں، کیونکہ خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹھنڈا پانی پینا ثابت ہے، دودھ میں ٹھنڈا پانی ملا کر پینا ثابت ہے. آپ نے بکری کا گوشت باقاعدہ تناول فرمایا، طلب کیا. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تو انہوں نے کھجوریں لا کر رکھ دیں. سرکار نے فرمایا جب ہم تمہارے دروازے سے اندر آئے تھے تو ہمیں چولہے پہ کسی ہانڈی کے ابلنے کی آواز آئی تھی، وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو کسی نے بکری میرے پاس بطور صدقہ بھیجی تھی، وہ میں نے چولہے پہ چڑھائی ہوئی ہے، اور صدقہ کھانا آپ کے لیے حلال نہیں، اس لیے میں لے کر نہیں آئی. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمہارے لیے صدقہ ہے، ہمارے لیے ہدیہ اور تحفہ ہے. یعنی جب تم نے قبول کر لیا صدقہ ادا ہو گیا، اب ہمارے لیے تو تحفہ، تم ہمیں تحفتاً دو گی. تو عرضی جی ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو سرکار نے فرمایا پھر اس کا اگلا بازو لے کر آؤ. یعنی باقاعدہ ایک ڈیمانڈ ہے، اگلا بازو لے کر آؤ. وہ ایک بازو لے آئی، سرکار نے تناول فرمایا دوسرا بھی لے آؤ. گئیں پھر دوسرا لا کر دے دیا، سرکار نے وہ تناول فرمایا، پھر فرمایا اور لاؤ. تو عرضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے تو 2 ہی بازو ہوتے ہیں. تو سرکار مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ اگر تم منع نہ کرتی تو جب تک میں مانگتا رہتا اس سے بازو نکلتے ہی رہتے. تو غرض ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے اس طرح پر لذت چیزیں تناول فرمائی، لیکن کیا ہم یہ کہیں گے کہ آپ نے نفسانی خواہشات کے تابع ہو کے کی؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں صحیح ولایت اور ولی کا منصب سمجھنے اور کرامت کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.